الحمد لولي والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غریبوں کا مولا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ابو داؤد لکھنے کے لیے 5,00,000 حدیثوں میں سے 4,800 حدیثوں کو لکھا، انتخاب کیا. وہ خود فرماتے ہیں کہ 4,800 حدیثوں میں سے اگر کوئی شخص 4 حدیثوں پر عمل کر لے تو وہ دیندار بن جائے گا. ہم سب کو یہ یاد رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جہالت کو ختم کرنے کے لیے شروع سے یہ سلسلہ جاری کیا کہ
اپنے مخصوص بندوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور وہ کڑی اور وہ سلسلہ چلتا رہا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک سلسلہ جاری فرمایا، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں۔ ان میں بہت سارے نبی وہ بھی تھے جن کو نئی کتاب، نئی شریعت دی گئی، جن کو ہم یہ کہتے ہیں رسول۔ یہ رسول کتنے ہیں؟ مشکات شریف کی روایت کے مطابق 315 پیغمبر رسول بنائے گئے۔ اب نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ کوئی کہیں سے کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میں نبی ہوں، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہم نے اپنی آنکھوں سے تو اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جو ہم تک دین پہنچا ہے، یہ دین کیسے پہنچا ہے، اس میں سب سے بڑا کردار صحابہ کرام کا ہے۔ اس دین کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو صحابہ نے نوٹ کیا، یہاں تک کہ نبی کے چہرے کو ایسا پڑھا کہ آپ کے بدن میں اور آپ کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے وہ بھی گن کے دکھائے صحابہ نے۔ یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ پھر صحابہ کرام نے بہت سارے صحابہ وہ ہیں جن کو بڑے بڑے درجے حاصل ہیں۔ ایک طرف تو ہم یہ جانتے ہیں کہ پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس امت کے سب سے بڑے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بعض صحابہ کو جزوی فضیلتیں بھی دی گئی حاصل ہے، مثلا 10 صحابہ کرام وہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں جنت کی بشارت سنائی، جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ کسی صحابی کو یہ کہا یہ اس امت کا امین شخص ہے، کسی صحابی کو یہ کہا یہ اس امت کا رازدار صحابی ہے۔ بہرحال امام ابو داؤد نے یہ فرمایا ہے 4800 حدیثوں کو اگر کوئی نہ دیکھے کوئی بات نہیں، صرف 4 حدیث کا انتخاب کیا ہے میں نے، اگر ان میں سے کوئی یہ 4 حدیثوں پر عمل کر لے گا تو اس کو دیندار مانا جائے گا، گویا کہ اس نے دین پر عمل کیا۔ یہاں مجھے آپ کے سامنے صرف ایک حدیث پر گفتگو کرنی ہے۔ پہلی حدیث جو امام ابو داؤد نے ذکر کی ہے وہ نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ایک حدیث اور ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اس کا مطلب ہے فضول اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ گھڑی جو ہے وہ کبھی رکتی نہیں ہے، چلتی رہتی ہے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پکڑ کر پوچھا ایک بات کرنی ہے، روکیں گے؟ فرمایا سورج کو روک سکتے ہو تو روکو، ورنہ میرا یہ وقت بھی چلا جائے گا۔
سلف میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ روٹی نہیں کھاتے تھے بلکہ روٹی کا چورا کھاتے تھے، اور بعض جگہ لکھا ہے ستو کھاتے تھے۔ ستو کیا چیز ہے؟ یہ پالنپور کی مخصوص آئٹم ہے، پاؤڈر کی طرح ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے ستو کھایا ہے کسی زمانے میں، ستو کھاتے تھے۔ ان سے پوچھا یہ کیا بات ہے، آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا روٹی کھانے میں چبانے میں وقت جاتا ہے، اور یہ پاؤڈر کھائیں گے تو جلدی اتر جائے گا، اور یہ جو بیچ میں ڈیفرنس وقت ہے اس میں 50 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہوں۔ ایسے لوگ بھی میرے بھائیوں گزرے ہیں، اور ہم ہیں کہ رات کو گیم کھیلنا شروع کرتے ہیں تو 2 کہاں بجتے ہیں وہ ہم کو ہی نہیں پتا کہاں بج رہے ہیں، اور ہمارے سروں پر چوبی نہیں رہتی، اور فجر جاتی ہے تو کچھ بھی نہیں محسوس ہوتا۔ ہم نے اپنا وقت کتنا ضائع کیا ہے۔ یہ کورونا کا زمانہ جب سے شروع ہوا ہے، اس نے اتنا تو آپ کو سمجھایا ہوگا، ہم سب کو سمجھایا کہ ویسے تو پہلے سے یہ چیز اللہ کے رسول نے بتائی ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن اس کورونا نے اور ہمارا ایمان تازہ کیا ہے کہ چلتا انسان بھی کبھی بھی چلا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے جوانوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ امام ابو داؤد نے وہ جو 4 حدیثیں منتخب کی ہے 4800 میں سے، اس میں یہ حدیث بھی ہے کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ تیسری حدیث میں امام ابو داؤد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حلال کمائی ہو اور حرام کمائی سے بچنا چاہیے۔ اسی پر میں تھوڑی گفتگو کروں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ حلال کمائی آج کل کیا مسئلہ ہے؟ آج کل لوگ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے ہیں، جو آیا کھا لیا، جو آیا کما لیا، نہ کبھی کسی عالم سے کانٹیکٹ کیا، نہ کسی عالم سے پوچھا، نہ کسی بڑے سے پوچھا کہ بھائی یہ تجارت کا یہ طریقہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ مولانا بس خالی پیٹ میں آنا چاہیے، گھر میں پیسے آنے چاہیے، چاہے کسی بھی طریقے سے آنے۔ آج کل لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے، وہ تو آ جائیں گے، لیکن ہم کو تو شریعت نے بتایا ہے حلال کمائی۔ کسی زمانے میں مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم سے سنا تھا، حلال تو تھوڑا ہوئے، وہ بہت زیادہ ہوئے نا تو وہ تو حرامی ہوتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ تو ملاوٹ ہوتی ہے۔ ورنہ حلال کمائی جو گاڑے پسینے کی کمائی ہوتی ہے، جو پسینہ بیٹھ کر نکلتی ہے، وہ تو تھوڑی سی ہوتی ہے، وہ زیادہ نہیں ہوتی۔ ایک روایت ہے جس کو نقل کرنے والے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں۔ کتنے بڑے صحابی ہیں؟ قبیلہ دوس سے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ان کی کنیت ہے ابو ہریرہ، ورنہ ان کا نام عبد الرحمن ابن صخر ہے۔ ان کو ابو ہریرہ کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو ابو ہریرہ ہی کہا زندگی بھر۔ ہریرہ تو بلی کے بچے کو بولتے ہیں عربی زبان میں۔ عرب لوگ بلیاں پالتے تھے، انہوں نے بلی پال رکھی تھی، اور بڑی بڑی آستینیں ہوتی تھی، اس میں بلی کا بچہ چھپا رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لائے، پوچھا یہ کیا ہے ابو ہریرہ؟ ابو ہریرہ اس وقت تو نہیں کہا تھا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہریرہ تو بلی کا بچہ ہے۔ فرمایا انت ابو ہریرہ، تو بلی کے بچے والا ہے۔ ان کو پسند آیا، اپنے نام کے ساتھ آپ جانتے ہیں، کبھی بھی آپ نے عبد الرحمن نام ان کا نہیں سنا ہوگا، بلکہ جب بھی سنتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔
یہ چل پڑا اور انہوں نے چلایا کہ اللہ کے رسول کی زبان سے میرے لیے یہ لفظ نکلا، میں اسی کو چلاؤں گا۔ صحابہ عاشق تھے، ہم نام کے عاشق تھے، وہ کام کے عاشق تھے۔ ہمارے عشق کا حال تو کیا ہے؟ خالی بولتے ہیں کہ 12 ربیع الاول آئی ہے، کچھ کرنا چاہیے، اور وہ 12 ربیع الاول ختم ہوتی نہیں، اس سے پہلے عشق رسول بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیسا عشق رسول ہے کہ اس دن سب سے زیادہ لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کے عشق رسول تو یہ تھا کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن تھے اللہ کے رسول کے، کسی زمانے میں مؤذن رہے، حضرت بلال مؤذن تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مؤذن رہے ہیں، اور ایک حضرت ابو محذورہ ایمان نہیں لائے تھے، اس سے پہلے کی بات ہے، چھوٹے بچے تھے، نقل کرتے تھے اذان کی، جیسے ہمارے یہاں بچے اذان سنتے ہیں تو نقل بھی کرتے ہیں، وہ تو کافر تھے، ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت بچے تھے چھوٹے۔ صحابہ کرام جب سفر کرتے تھے تو قافلہ کہیں بھی رکتا تھا، جہاں بھی رکتا تھا نماز تو پڑھنی ہے تو وہ اذان ہوتی تھی۔ ابو محذورہ نے وہ اذان سن لی صحابہ کرام کی زبانی، سننے کے بعد وہ نقل کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو اٹھا کر لائے۔ صحابہ کرام یہ نقل کرتا ہے اذان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کے بال پکڑے اور ایسے کھینچے جیسے بچوں کو ذرا اس طریقے سے ملا جاتا ہے، آگے کے بال کے کچھ حصوں کو پکڑ کر فرمایا پڑھو۔ انہوں نے اذان شروع کی، ایمان نہیں لائے ہیں ابھی، پہلے اذان دھیرے دھیرے کہ اس لیے کہ ابھی کافر تھے، کہیں ان کا کوئی گھر والا سن لے گا تو مسئلہ ہو جائے گا، تو وہ ڈر ڈر کے آہستہ بول رہے تھے کلمے کو۔ پہلے سرکار نے ایسا بال کھینچ کر زور سے بولو تو وہ جیسے ہی گواتے تھے پھر زور سے بولتے تھے، پھر دوسرا کلمہ پڑھنے کا آتا تو وہ دھیرے بولتے، پھر آپ ایسا پکڑتے پھر زور سے بولتے تھے۔ اس لیے حضرت ابو محذورہ کی اذان میں ہم لوگ اللہ اکبر 2 مرتبہ بولتے ہیں، ان کی اذان میں 4 مرتبہ بولا جاتا ہے، اس لیے کہ سرکار نے 4 مرتبہ پڑھوایا تھا ان کے پاس۔ زندگی بھر بال تو سب کٹوائے انہوں نے، ایمان لائے بعد میں سب بال کٹوائے، آگے کے حصے کو باقی رکھا، فرمایا میرے محبوب کی انگلیاں لگی ہے سو۔ یہ اس طرح کے عشق تھا ان کے پاس۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا، ان کی روایت نقل کرنی ہے، قبیلے دوس سے، بہت بڑے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے شروع میں حدیث یاد کرتا تھا اور بھول جاتا تھا، بہت جلدی بھول جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے رسول آپ سے حدیث سنتا بھی ہوں، یاد بھی کرتا ہوں، بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُبْسُطْ رِدَاءَ، فرمایا آپ کے پاس جو چادر ہے اس کو پھیلاؤ۔ انہوں نے پھیلائی، پھیلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ، آپ نے جو ہے فَغَرَفَ بِيَدِهِ اپنے ہاتھوں سے جو ہے ایسا مٹھا لیا، کچھ تھا نہیں اس میں، آپ نے صرف ایسا بھرا اور چادر میں ڈال دیا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضُمَّ، اپنے سینے سے لگاؤ اس کو بند کر کے، چادر کو بند کر کے اپنے سینے سے لگایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس دن سے آج تک کبھی کچھ نہیں بھولا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ بہت غربت میں زندگی گزاری، بہت غربت میں، کہتے ہیں ایمان لانے کے لیے جب میں آیا غزوہ خیبر کے موقع پر ایمان لائے، تقریباً میرے بھائیوں 4 سال سرکار کے ساتھ رہے ہیں، وہ صرف 4 سال اپنی زندگی کے ایمان کے ساتھ۔ اور آپ جانتے ہیں ان کو سلطان المحدثین کہا جاتا ہے ابو ہریرہ کو، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام ٹوٹل تمام صحابہ میں سب سے زیادہ روایت نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ صرف 4 سال کے عرصے میں سرکار کا در نہیں چھوڑا کبھی۔ کتنی روایات نقل کی؟ 5374 روایات اللہ کے رسول سے نقل کی۔ کہتے تھے میں نے بہت غربت میں زندگی گزاری، کچھ بھی ملتا نہیں تھا کھانے کا، کہتے تھے کہ جب کھانا مل جائے تو ٹھیک ہے،
نہ ملے تو ایسے ہی وقت گزار لیتا تھا. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ رات کو کھانا نہ ملتا تو گشی کھا کر گر جاتا. لوگ سمجھتے اس کو مرگی ہوئی ہے. مرگی کا مرض ہوتا ہے جس میں کھینچ آتی ہے تو وہ گر جاتا ہے انسان. حالانکہ وہ بھوک کی وجہ سے ہوا کرتا تھا. بخاری شریف میں یہ سب چیزیں موجود ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. اتنی بھوک لگا کرتی تھی. فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. مجھے بہت بھوک لگی. میں گشی کھا کر اپنا پیٹ زمین سے چپکا کر گر گیا. کھڑا ہوا اور میں صحابہ کرام کو مسئلے پوچھتا تھا. کس چیز کے؟ بھوک کی حالت میں کیا ہوتا ہے ایسا کوئی مسئلہ میں پوچھتا تھا اور کوئی میری بات کو نہیں سمجھ پا رہا تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے. میں نے پوچھا یہ مسئلہ ہے بھوک کے بارے میں پوچھا. حضرت ابو بکر نے جواب دیا اور چلے گئے. حضرت عمر گزرے. ان سے پوچھا. انہوں نے بھی جواب دیا. چلے گئے. کوئی یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں یہ جو مسئلہ پوچھا ہوں میرا ہے یعنی میں بھوکا ہوں. بس وہ جواب دے کر وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ کسی اور کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں, مجھے جواب دینا ہے. جواب دے کے چل پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. سرکار سے مسئلہ پوچھا بھوک کا. اللہ کے رسول مسکرائے دیکھ کر. فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ جی ہاں اللہ کے رسول. کہا چلیے میرے ساتھ. ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر گئے ہے کچھ تو فرمایا ایک زوجہ نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے رسول ایک دودھ کا پیالہ ہے. کہا جاؤ ابو ہریرہ اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ پڑھتے ہیں صفہ میں جس کو اہل صفہ کہا جاتا ہے ان کو بلا لاؤ. 70 کے قریب صحابہ تھے. سب کو بلا لاؤ. ان کو بھی بھوک لگی ہو ان کو بھی بلاؤ. حضرت ابو ہریرہ دل میں سوچ رہے تھے کہ اب ایک پیالہ ہے اتنے لوگ پیئیں گے تو میرا نمبر کیا آئے گا مجھے کیا ملے گا. پیتے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہی شراب پیو. ایک ایک پیتا جاتا ہے لیکن وہ پینے کے بعد پیالے میں دودھ اتنا ہی ہے. آخر میں حضرت ابو ہریرہ کا نمبر آیا. فرمایا آپ بھی پیو. پیتے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول بس. فرمایا پیو. پھر پلایا. اللہ کے رسول بس. کہتے ہیں کہ اتنا پیا کہ مجھے یہ کہنا پڑا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول اب بالکل گنجائش نہیں ہے پیٹ میں. کہا لاؤ یہ پیالہ. پھر وہ پیالہ انہوں نے لیا. اللہ کے رسول نے فرمایا ساقی القوم آخرهم. جو پلانے والا ہوتا ہے وہ سب سے اخیر میں پیتا ہے اور آپ نے پھر اخیر میں پیا. میرے بھائیو ایسی زندگی گزاری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. بہت جلیل القدر صحابی ہیں. کہتے ہیں جب اسلام لانے کے لیے میں آ رہا تھا تو رات لمبی لگ رہی تھی مجھے. دل میں ایسا سوچتا تھا کہ پتہ نہیں اتنی لمبی رات لگ رہی ہے. اللہ میں اسلام لانے کے لیے جا رہا ہوں وہ سرکار کا دیدار کرنا ہے جلدی سے رات ختم فرما دے. امام بخاری نے تو وہاں شعر بھی پیش کیا ہے کہ رات بھلے تو لمبی ہے لیکن تو نے تو مجھے کفر سے اسلام میں پہنچا دیا ہے. بہرحال میرے بھائیو یہ اتنے بڑے صحابی ایک روایت نقل کرتے ہیں اسی کو مجھے بیان کرنا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یہ حکم فرمایا ایسا حکم فرمایا جیسا رسولوں کو فرمایا. اور کیا فرمایا قرآن میں یا ایھا الرسل. میں نے قرآن کی آیت بھی یہ پڑھی ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں پاکیزہ رزق کھاؤ حلال روزی کھاؤ اور نیک اعمال کرو. کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ رسولوں کو. سوچ سکتے ہیں کہ رسولوں کو رزق حلال کی ترغیب دی جا رہی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ جبکہ رسول تو حرام کمائی تو کیا کچھ بھی نہیں کھاتے. ہمیں بتایا جا رہا ہے جب رسول کو کہا جا رہا ہے تو آپ کو تو ضرور کرنا ہے. دوسری آیت میں ایک جگہ ہے اے ایمان والو پاکیزہ روزی میں سے کھاؤ. آج ہمارا حال کیا ہے؟ پاکیزہ روزیوں میں سے کھاتے ہیں. آج گندم کا جو دانہ اگتا ہے نا وہاں سے لے کر فرٹیلائزر سے لے کر
کھیتی سے لے کر ہمارے مارکیٹ میں گیہوں آتے ہیں وہاں تک، ایک ایگزامپل لے رہا ہوں گیہوں کا، وہاں تک سب چیزیں لون اور سود اور بیاج سے ہو کر آتی ہیں اور سب کے پیٹ میں بھی جاتی ہے۔ ایک حدیث ہے، ایسا زمانہ آئے گا کہ سود کے دھوئے سے بھی کوئی بچ نہیں پائے گا، یہ زمانہ ہے۔ وہ آپ نے غبار اڑتے دیکھا ہوگا، جب دھول اڑتی ہے، جب دھول اڑتی ہے تو آپ سانس تو لیں گے، سانس تو بند نہیں کر سکتے، کہ جب سانس لیں گے تو کچھ نہ کچھ ذرات تو آپ کے پھیپھڑوں میں جائیں گے۔ فرمایا سود اتنا عام ہو چکا ہے کہ وہ فضا میں ہے، وہ آپ کے پیٹ میں بھی جا سکتی ہے۔ آج کل حرام کمائی میرے بھائیوں بہت عام ہے۔ اپنے آپ کو سوچو، اپنا محاسبہ کرو کہ میری کمائی میں سے کہیں کوئی گندا پیسہ تو نہیں آ رہا ہے، اس سے میرے بچے تو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ورنہ میرے بھائیوں، جو بچہ حرام کمائی سے پڑھتا ہے وہ آگے چل کر باپ کے لیے درد سر بنتا ہے، پھر افسوس کرتا ہے۔ اور آج کل شہرت کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، برانڈ چیز استعمال کرنے کے لیے 50-50 لاکھ کی، 25-25 لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں اور کہتے ہیں میری جو ہے یہی سٹائل ہے، اور وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں اس کو اس سے کوئی نظر نہیں۔ میرے بھائیوں، حرام کمائی کے بارے میں اسی روایت میں جو نقل کر رہا ہوں، اس میں اللہ کے رسول نے جو آگے کی بات فرمائی ہے نا، واقعہ بڑی خطرناک ہے، جھنجھوڑنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر، لمبا سفر کر کے آیا تھا۔ روایت میں یہ تو نہیں ہے کہاں سے آیا تھا، لیکن بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس زمانے میں بہت لمبا سفر حج کا ہوا کرتا تھا۔ حج میں گیا تھا لمبا، 7 صرف مدینے سے مکہ جانا ہو اس زمانے 7 دن لگتے تھے۔ کتنا لمبا سفر کر کے آیا تھا، کتنا لمبا سفر اور کتنا اچھا سفر، اتنا اچھا سفر، احرام باندھ کے کوئی آیا ہو، کتنا وقت وہاں گزارا ہو، پھر آیا ہو، اتنا لمبا سفر کر کے ایک شخص آیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اشعث اغبر، مطلب پراگندہ حال اور غبار آلود، مطلب یہ ہے کہ وہ زمانے میں اونٹ کے اوپر سفر ہوا کرتے تھے تو دھول اڑتی تھی ایک دوسرے سے، آگے والے اونٹ کی دھول پاؤں کی وجہ سے اڑ رہی ہے، اس کے اوپر بھی لگتی تھی، تو چہرے کا حال کیا ہوتا ہوگا۔ پھر حج کرنے جا رہا ہے تو احرام باندھا ہے، غسل بھی نہیں، کچھ نہیں کر سکتے، بال بھی ٹوٹ جاتا ہے تو ڈھک دینا پڑتا ہے، تو حالت کیا ہوتی ہوگی 7 دن 8 دن، کیا حالت ہوتی ہوگی، پسینہ کیا ہوتا ہوگا، پھر وہ عرب کی تپتی ہوئی گرمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لمبا سفر کر کے آیا، غبار آلود ہے، کتنا تھکایا اپنے آپ کو، اور پھر یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلاتا ہے۔ اتنی تکلیفیں جھیلنے کے بعد لمبا سفر بھی کیا ہے، گیا ہے، پہنچا ہے مکے میں، اور شاید ایسا سمجھ لیجئے جبل رحمت پر لوگ جاتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچتے ہیں جبل رحمت پر، وہاں جا کے لوگ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں، کہ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، اور دعا کیا کر رہا ہے، اپنے لیے کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کر رہا ہے، سب کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب، یا ربی، اے میرے رب، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہتا ہے وہ تو ہاتھ اٹھا کر مانگ رہا ہے، چہرہ غبار سے پورا مٹی والا ہو گیا ہے، بدن بھی تھک گیا ہے، پسینہ پورے بدن سے نکلا ہے، لمبا سفر کیا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کے کپڑے جو پہنے ہیں وہ حرام ہے، اس کے بدن میں جو غذا گئی ہے وہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کیسے اس کی دعا آسمان پہ جائے گی۔ ہمیں یہاں سبق ملا ہے میرے بھائیوں، جو آدمی رزق حرام کھاتا ہے اس کی دعا آسمانوں پر نہیں پہنچتی۔ آج ہم لوگ شکوہ کرتے ہیں مولانا میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، تو ہم یہ کہتے ہیں اپنے دل کا محاسبہ کرو، کہیں ہم حرام کمائی سے تو نہیں پڑھ رہے ہیں، کہیں ہم حرام کمائی تو نہیں کھا رہے ہیں۔ آج اس کی تمیز لوگوں نے ختم کر دی میرے بھائی۔
تو اس حدیث میں یہ ہمیں سبق ملا کہ انسان کتنا بھی تھکا دے اپنے آپ کو، لیکن اگر رزق حلال نہیں ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، یہ فرمایا۔ یہ روایت نقل کرنے والے کون ہیں؟ سلطان المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور بھی ایک روایت ہے، ان الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس۔ حلال بھی لوگوں کے سامنے واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ مشتبہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، کروں کہ نہ کروں، حلال ہے کہ حرام ہے، شک والی چیزیں ہوتی ہے۔ فرمایا جو شک والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بچا دیا، اس حدیث میں ہے۔ اور جو شک والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ یہ ایسا ہی ہے، اللہ کے رسول ایگزامپل دے رہے ہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک چرواہا بکری چرانے والا ہے، جب وہ کسی اور کی چراگاہ کے قریب میں بکریاں چراتا ہے، فرمایا ڈر ہے کہ کہیں اس کی بکری اس کی چراگاہ میں پہنچ جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی بھی چراگاہ ہے، یعنی حرام کردہ چیزیں ہیں، وہاں تک مت جاؤ، اگر اس کے قریب بھی چلے گئے تو اندر چلے جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا ہر ایک کے جسم میں ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا بدن صحیح ہے، اگر وہ خراب ہے پورا بدن خراب ہے۔ فرمایا وہ دل ہے، دل اگر صحیح ہوگا پورا بدن صحیح ہوگا، دل اگر گڑبڑ ہوگا تو پورا بدن گڑبڑ ہوگا۔ میرے بھائیوں، امام ابو داؤد نے جو 4 حدیثیں منتخب کی تھی ان میں سے یہ 30ویں حدیث ہے، اور اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو حلال روزی کا عادی بناؤ، تھوڑا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، جتنی چادر ہے اتنے ہی پاؤں پھیلاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہے کچھ نہیں اور آپ سوچ رہے بلڈنگ بنا دوں، ایسا مت سوچو میرے بھائیوں، جتنا دیا ہے اتنا پھیلاؤ، ورنہ اگر سودی قرضوں میں آ جاؤ گے، سودی چیزوں میں پڑ جاؤ گے، میرے بھائیوں برکتیں ختم ہو جائے گی، اور اس پیسوں سے جو آپ کی اولاد پلے گی، یہ اولاد کے اوپر بھی اس کا غلط اثر پڑے گا، وہ آپ ہی کے لیے درد سر بنے گی اور دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ تو آج کی پوری بات کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ حرام مال سے بچیں اور حلال روزی کا اہتمام کریں، تھوڑا ہی کھاویں لیکن صحیح کھاویں، غلط طریقے سے مال کو نہ بٹوریں، اور اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کریں۔ امید ہے ہم سب ان باتوں پر عمل کریں گے، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔